بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی نمونہ ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مسلم امہ ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبہ سے مناتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے قربانی کے جانور کی خریداری، کسائیوں کے انتظامات، گوشت کی تقسیم اور پھر مختلف ڈشوں کی تیاریاں، یہ وہ سب مناظر ہیں جو ہر سال ہم اور آپ اس خصوصی موقع کے حوالہ سے دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو عید الکبیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی قربانی کا دن ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبردست قربانی کی یادگار ہے، اور اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اصل خوشی اور حقیقی لطف دنیا کے مال و متاع اور چیزیں حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینے میں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمارے ایمان میں اس اضافے کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان کی اصل شان اور بڑائی خود کو مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر دینے میں ہے، اور اس سے انسان اس کائنات کی مخلوق میں اشرف بنتا ہے، اور یوں ہر قسم کے وساوس اور شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے اللہ کے احکام پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے در حقیقت ایک بڑا ہی سخت امتحان تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری بیٹے کے گلے پر چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک جانور بھیج کر ذبح کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر حیل و حجت کیے اللہ رب العزت پر کامل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر کے ایسی عالی شان مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک کے لیے اہم ایمان کے لیے نور ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اور اسی جذبہ ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینے کی صفات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست بن گئے۔ عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار میں جہاں اس بے پایاں قربانی کے رنگ میں رنگے جانے کا سبق ہے، وہیں یہ دن غربا و مساکین کے حقوق کا خیال بھی پیدا کرتا ہے اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں معاونت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ مسلم امہ کی یکجہتی اور یگانگت کے لیے اسلام کا واضح پیغام یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں اور ثروتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ اپنے مال میں سے غربا و مساکین کے لیے بھی مناسب حصہ خرچ کریں۔ عید الاضحیٰ کے قربانی کے گوشت میں سے 1/3 حصہ غربا و مساکین کے لیے مخصوص کرنا اور ان میں تقسیم کرنا اسی مقصد کے تحت ہے، اور اس سے ہم سب کو اپنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی محض اپنی ذاتی اشیاء کی قربانی نہیں بلکہ اپنے جذبات کو بھی قربانی ہے۔ اسلام میں معاشرتی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے،
اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہر فرد امت اپنی انفرادیت کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے مال و متاع کو سنبھال کر رکھنے کی بجائے اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش وسعی کرے اور اپنی خوشی سے اپنے وسائل کو معاشرے میں دینی فضا قائم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ عید الاضحیٰ اسی جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب ہے۔ قربانی کا قرآنی مفہوم خود غرضی سے پاک ہونے اور اسلامی جذبہ پیدا کرنے پر مرکوز ہے تاکہ انسان کے اندر باطل کی طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور انسان بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے اور حق و سچائی کا لمبردار بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔